أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته اللهم علمني ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 10A ہے۔ ہم حصہ اول کر رہے ہیں نماز کے ذریعے۔ سبق نمبر 10A میں ہمیں کیا پڑھنا ہے آج؟ دعائیں اور ثنا، اس کا ترجمہ سیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ گرامر میں ہم فعل ماضی کی پریکٹس کریں گے۔ پچھلی کلاس میں آپ نے فعل ماضی سٹارٹ کر لیا تھا، اب اسی کے مزید افعال کی پریکٹس ہوگی، اور پھر ہوگا نقطۂ تعلیم یا شوق۔ اور اس پورے 1 گھنٹے کی کلاس میں کل 14 نئے الفاظ ہوں گے سیکھنے کے لیے، جو قرآن میں 928 دفعہ آئے ہیں۔ ان 14 الفاظ کو ملا کر یعنی سبق نمبر 10 کے اختتام تک آپ سیکھیں گے 116 الفاظ، جو قرآن میں 28,854 دفعہ آئے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیرو سے بیٹری ہماری قرآن کے الفاظ کی چارج ہوتے ہوتے اب 30,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، الحمدللہ۔ یہ ایک سافٹ ریمائنڈر ہے، تھرو آؤٹ دا کورس آپ کے یہ ہوم ورکس ہوتے ہیں، ہم چیک کریں یا نہ کریں لیکن یہ آپ کو کرنے ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ بہت آسان کام ہیں۔ 2 تلاوت کے ہیں، آپ نے 5 منٹ زبانی تلاوت کرنی ہے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر کرنی ہے، 2 آپ کے پڑھنے کے ہوم ورک ہیں، کتاب سے دیکھ کر پڑھیں، جو سلائڈ شیئر کی جاتی ہیں ان سے دیکھ کر پڑھیں، ورک بک کو گو تھرو کرتے رہیں، گو کہ وہ ابھی اس کورس کا حصہ نہیں ہے، اور الفاظ معنی کا کارڈ بھی آپ کو دیا گیا ہے، آپ اس سے دیکھ کر پڑھیں۔ 5واں ہوم ورک ہے، ویڈیو جو ریکارڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے اس کو سننے پینسل کا۔ دینا 6واں ہوم ورک میں ہے بغیر پینسل ساتھی کے سے آنا۔ سوال کرنے کا، اور 7واں ہوم ورک ہے نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہوتی جو ہم ہر کلاس میں 2-3 بار ریوائز کرتے ہیں، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ بہت سے لوگوں نے اس کورس کو جوائن کیا، اب آپ دیکھ رہے ہیں جوں جوں ہم مڈ کوئز کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس گروپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آم، یہاں اب مزید کیا، خیر گروپ چھوڑنے کی یا کورس چھوڑنے کی اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن سے انسان نہیں فرار نہیں ہو سکتا، انتہائی مجبوری میں بھی چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اوورال دیکھیں تو اتنے آسان طریقے سے قرآن کو سمجھنا آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے زیادہ بھی اگر آپ کو آسانی چاہیے تو وہ محنت بہرحال آپ کو کرنی پڑے گی، وقت آپ کو دینا پڑے گا۔ پہلے آپ یہاں سے کوئی قدم اٹھائیں، بسم اللہ تو کریں، پھر اللہ تعالیٰ مزید انشاءاللہ آسان کریں گے، لیکن پہلے آپ کو وقت تو دینا ہی پڑے گا۔ تو کچھ وقت دینے کی ابھی ہمت ٹھان لیں، اور اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں یہ سوچ کر کہ ابھی میں مصروف ہوں اور ابھی میں نہیں کر سکتا۔ ربی زدنی علما کی دعا کثرت سے پڑھا کریں، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ پاکٹ بک کا ریمائنڈر ہے، بہت ہینڈی سا اسمارٹ سا کارڈ ہے، اگر ہارڈ کاپی میں آپ کے پاس ہے تو بھی اچھی بات ہے، وہ تو بہت ہی پیارا لگتا ہے، کیوٹ سا۔ آپ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیں، اپنی پاکٹ میں رکھ لیں، اپنے والیٹ میں رکھ لیں، گھر میں سامنے کہیں پہ لٹکا دیں، موبائل فون پہ کسی ایزی ایکسیس میں رکھیں اگر آپ سافٹ میں اسے یوز کرتے ہیں، تو جب بھی آپ کوئی کلاس پڑھیں اس کے الفاظ میں نہیں فوراً ہی بار بار دہرائیں، اور جتنی کلاسز پیچھے پڑھ چکے ہوں اتنی کلاس نمبر 1 سے لے کر اس کلاس تک جو آپ نے پڑھی ہے سب الفاظ میں نہیں دن میں 2-3 بار دہرا لیں، زیادہ بار دہرائیں تو اچھی بات ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں یہ 232 ہیں، اور قرآن میں یہ 41,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں، تو کورس کے اینڈ پہ آپ کو قرآن کے 41,000 سے زیادہ الفاظ کی
اچھی ذہن نشین وہ آپ کو ہو چکے ہوں گے اچھی طرح سے۔ اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہم نے آج دعائیں سیکھنی ہیں اور ثنا سیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا، یہ جب ہم درود پڑھ لیتے ہیں، اور رب جعلنی، میرا خیال ہے ہم نے ابھی وہ بھی نہیں سیکھی، چلیں دیکھتے ہیں، اس میں اگلی سلائیڈز میں آئے گی۔ تو یہ دعا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے، یہ ہم پڑھا کرتے ہیں نماز میں۔ اس میں یہ بڑی وہ فضیلت والی دعا ہے، اس حساب سے کہ اس میں ہم دنیا کی بھی بھلائی مانگ لیتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی مانگ لیتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ دعا بہت پسند تھی اور وہ بہت کیا کرتے تھے یہ دعا۔ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، حسنتاً بھلائی، وقنا، اور بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اب ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہلا لفظ ہے ربنا، دیکھیے با کے اوپر زبر ہے، ربنا، یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب با کے اوپر زبر ہے تو پھر اس ربنا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب، ٹھیک ہے؟ اس میں پکار ہوتی ہے، دعا کے الفاظ ہوتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب۔ ایک ہم لوگ پہلے ٹیبل کر کے آ چکے ہیں، ربو، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، اس میں ربونا تھا، با کے اوپر پیش تھی، تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ تھا ہمارا رب، تمہارا رب ہمارا رب، ٹھیک ہے؟ ربکم ربنا، تمہارا رب ہمارا رب، وہ تھا ہمارا رب۔ اب جو لفظ ہے ربنا، اس کی ٹی پی یہ نہیں بنتی، اس کی ٹی پی یہ بنتی ہے، دعا ہے وہ۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، یہ دو ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ آتی کا مطلب ہے ریکویسٹ کی جا رہی ہے اللہ سے کہ دے، اے اللہ ہمیں دے، اے ہمارے رب ہمیں دے، نہ ہمیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، ہو، ہم، کا، یی، کم، نہ، نہ ہمیں، یہ وہ والا نہ ہے جو جوڑ کے لکھا جاتا ہے، اسم ضمیر جو جوڑ کے لکھا جاتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، آتی، دے، نہ ہمیں۔ تو جیسے ہے نا، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات، آتوا الزکات، وہ آتو اور دو، زکات، تو وہ یہی الفاظ ہیں، ایک ہی فیملی کے الفاظ ہیں۔ پھر دنیا، دنیا میں، یہ سرخ رنگ کا گلاب آ گیا نا، جہاں آپ کو اس طرح کا پھول نظر آئے نا ہمارے کورس میں، آپ سمجھ جائیں مؤنث کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو دنیا لفظ ہے، دکھنے میں اس میں کوئی بھی نشانی مؤنث والی نہیں لگ رہی، لیکن یہ مؤنث لفظ ہے عربی میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو الدنیا، دنیا میں، فی الدنیا، دنیا میں، اکبرو کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، تو کبرا سب سے بڑی، ٹھیک ہے؟ اصغر سب سے چھوٹا، صغرا سب سے چھوٹی، یعنی یہ مذکر مؤنث ہے، اکبر کی مؤنث ہوتی ہے کبرا، اصغر کی مؤنث ہوتی ہے صغرا۔ اب دیکھیے گا یہ بات کنیکٹ کیسے کروں گی دنیا سے، اس طرح، مذکر ہوتا ہے ادنا، ٹھیک ہے؟ ادنا، دنیا اس کی مؤنث ہے، اور ادنا کا لفظ بھی ہم اپنے اردو میں بھی بولتے ہیں، یہ بہت ادنا چیز ہے، صرف حقیر چیز کے لیے نہیں بولا جاتا، ہر وہ چیز جو قریب ہو، ملنا آسان ہو، پہلے آ جائے، وہ ادنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ادنا، لیکن وہ مذکر ہوتا ہے، ادنا مذکر ہے، دنیا اس کی مؤنث ہے۔ اب یہ بھی بات دلچسپ ہے کہ اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، یہ تو تھوڑے بہت ملتے جلتے ہیں، ادنا سے دنیا تھوڑا ایک دم سے چینج آ جاتا ہے، تو یہ آپ کو یاد ہی رکھنا پڑے گا کہ یہ مذکر لفظ ہے اور دنیا مؤنث ہے۔ ادنا، دنیا، فی الدنیا، دنیا میں، ٹھیک ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں، حسنتن، حسنتن میں آپ بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں، یہ اسم ہے، کیوں پتہ چلا؟ آخر پہ گولتا کی وجہ سے پتہ چلا۔ پھر ہم کہیں گے یہ اسم میں بھی مؤنث ہے، کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کے آخر پہ گولتا ہے اور یہ مؤنث کی نشانی ہے۔ پھر ہم کہیں گے یہ اسم عام ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ تا کے اوپر جو دو زبریں ہیں،
ٹھیک ہے، اگر یہ اسم خاص ہوتا تو شروع میں ال لگ جاتا اور دو زبر نہیں آ سکتی تھی پھر، جیسے یہ الدنیا میں ہو گیا۔ تو حسنتن بھلائی، تو حسنتن کی مذکر ہم اردو میں بہت فریکوینٹلی بولتے ہیں، اور وہ ہے حسن۔ عموماً بچوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے حسن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے صاحب کا نام کیا تھا؟ حسن۔ تو حسن بہت اچھا، بہت بھلا، خوبصورت۔ تو حسنتن بھلائی، بھلا سے بھلائی، حسناتن یہ اس کی جمع بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، حسناتن ہو تو حسناتن، اور حسنتن ہو یا حسناتن ہو تو پھر حسناتن جمع بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو حسنہ بھلائی، اور حسنات بھلائیاں، ٹھیک ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، فی دنیا دنیا میں، حسنتن بھلائی۔ اس کو اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ پہلی بات تو یہ غور کر لیں کہ اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ اب یہ جو رب رب ہے نا، یہاں رب کا لفظ پھر تشریح کا متقاضی ہے کہ ہمیں تشریح دیکھنی ہوگی، ہم رب کہتے کسے ہیں؟ بڑے فلو میں ہم بڑی مختصر وقت میں کہہ کے گزر تو جاتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، اس میں ہم بڑے اہم الفاظ سے اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب۔ کون سا رب؟ جو ہر ضرورت پوری کرتا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک، جب سے میں دنیا میں ہوں، جب تک میں دنیا میں رہوں گی، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی۔ تو دنیا کی حسنات ہوتی کیا ہیں؟ مثلا ضروریات زندگی، خاندان کی کامیابی، فلاح، مال دولت، نوکری، تجارت، صحت، عزت وقار، خاندان، رشتے، ساتھی، احباب، یہ سب کیا ہیں؟ دنیا کی بھلائیاں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آخرت کے لیے بھی سود مند ہو سکتی ہیں اگر انہیں صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی ہی آخرت کے فائدے کے لیے لیکن ملتی دنیا میں ہیں، وہ بھی دنیا کی حسنات ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فور ایگزامپل، فائدہ مند علم، اچھے اخلاق، تربیت، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص اور امن اور سکون وغیرہ، یہ سب وہ بھلائیاں ہیں جو ہمیں ملتی تو دنیا میں ہیں لیکن یہ ہمارے آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ ایک بات ہے اس میں نوٹ کرنے کی ہے، خاص چیز، کہ کوئی بھی چیز حسنہ نہیں ہے اگر وہ آخرت کو برباد کر دے۔ جیسے مال دولت نوکری تجارت بہت اچھی چیزیں ہیں، جس کو ملے اچھی بات ہے، حلال ملے، کشادہ ملے، اپنے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ مجھے یہ ساری چیزیں ملیں، لیکن اگر ہم انہیں حلال طریقے سے حاصل نہیں کرتے، حلال کام پہ خرچ نہیں کرتے، تو پھر یہ حسنہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہماری آخرت کو برباد کر رہی ہے۔ اور اسی طرح ان چیزوں پہ رکھ کے پھر اپنا احتساب کریں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تو بہت کرتے ہیں، آج تک ہم نے زندگی میں بہت دفعہ یہ دعا کی ہے، لیکن ہم صرف زبان سے ہی یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ عملاً ہماری دوڑ کس طرف ہے؟ دنیا ہی کی بھلائیاں حاصل کرنے کو، یا ہمیں آخرت کی بھی فکر ہے؟ کیا ہم اپنی اس کارکردگی سے مطمئن ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر اس حساب سے پلان بنائیں، روزانہ کا بنائیں، ہر کام دنیا اور آخرت کی مناسبت سے پلان کریں۔ تعلیم حاصل کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، ایون قرآن کا کورس بھی کرنا ہے، تو دنیا کا کوئی مقصد دل میں نہ رکھیں، بلکہ اللہ کی رضا کو ذہن میں رکھیں، آخرت کو ذہن میں رکھیں۔ اب اس کو ذرا تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں۔ ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، فی دنیا دنیا میں، حسنتن بھلائی۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وفل آخرتی حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، اور فی میں، الآخرتی آخرت، ٹھیک ہے، اور آخرت میں۔ اب یہ کتنے مزے کا لفظ ہے نا، آخرہ، دیکھیں ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ سب بتائیں۔ اسم خاص، اسم خاص ہوگا۔ آخرتی، تی گول تا پہ ختم ہو رہا ہے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ بس ہم؟ مؤنث، مؤنث ہوگا، مؤنث، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور چیز، یہ گول تا ہی اس کی ایک اور بھی چیز بتا رہی ہے کہ یہ جمع میں آئے گا یا واحد میں آئے گا؟ واحد، یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، واحد واحد، مؤنث ہو گیا، اسم خاص واحد مؤنث، الآخرتی آخرت۔ تو اس کی بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے، آخر،
آخر لفظ جو ہم بولتے ہیں وہ مذکر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آخری، بعد میں آنے والا، سب سے آخر پہ آنے والا، جو زیادہ دور ہو تو وہ آخری کہلاتا ہے۔ آخرہ کیا ہوتا ہے؟ آخرت اس کی مؤنث ہے، آخر کی مؤنث آخرہ، ادنا کی مؤنث سوری ادنا کی مؤنث دنیا، اور ادنا مذکر ہے، دنیا مؤنث ہے، آخر مذکر ہے، آخراتی مؤنث ہے۔ اور حسناتن وہی معنی ہے جو میں نے ابھی بتایا تھا۔ آخرت کے حسنات کیا ہو سکتی ہیں؟ اللہ کی خوشنودی، سب سے بڑی حسنات میں سے سب سے بڑی حسنہ یہ ہے اللہ کی رضا، پھر جنت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، ان کی شفاعت، ان سے آب کوثر ملنا، سارے گھر والوں کا ہمیشہ ساتھ رہنا وہاں جنت میں، یہ سب آخرت کی حسنات ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا، اس سے بڑھ کر اور کوئی بھلائی، اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے قیامت کے دن، روز حشر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور ہمیں اتنا راضی ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ اس سے بڑی اور کیا بھلائی اور کامیابی، یہ انتہا ہے۔ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھلائی۔ وقنا عذاب النار، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب عذاب سے، الناری آگ کے، وقنا تین ٹکڑے بنتے ہیں، وا حرف ہے، کی فعل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی میں اس کا معنی بتاؤں گی پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کام ہے، فعل ہے، نا اسم ہے۔ یہ اتنا مزے کا لفظ ہے، چھوٹا سا لفظ ہے لیکن تین ٹکڑے ہوتے ہیں، اور اس میں فعل بھی آتا ہے، اس میں حرف بھی آتا ہے، اس میں اسم بھی آتا ہے۔ وا اور ٹھی بچا، ٹھیک ہے، ٹھی کا مطلب ہے بچا، جیسے آپ نے پیچھے کہا تھا نا آتی، دے، وہ بھی اللہ سے دے ریکویسٹ کر رہے تھے، یہاں پہ آپ ایک اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کی بچا، یہ بھی ریکویسٹ ہے میری اللہ سے، آپ کی اللہ سے ریکویسٹ ہے کہ بچا نہ ہمیں، ٹھیک ہے، وقینا اور بچا ہمیں۔ تو یہ ایسا لفظ ہے جو بڑا ہے تو چھوٹا سا، بہت آسان، لیکن بڑا گہرا ہے، کہ اس میں حرف بھی آ جاتا ہے، اس میں فعل بھی آ جاتا ہے، اس میں اسم بھی آ جاتا ہے۔ وقینا اور بچا ہمیں عذاب عذاب، ٹھیک ہے، عذاب سے، یہ مذکر لفظ ہے، عذاب جو ہے نا مذکر ہوتا ہے۔ اناری، اس میں مؤنث کی نشانی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو بتا رہی ہوں یہ عربی میں بھی مؤنث ہی ہوتا ہے، نار کا لفظ۔ نار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگ، اور آگ سے مراد یہاں پہ خاص طور پہ کون سی آگ ہے؟ دوزخ کی، ٹھیک ہے، باقی عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے؟ یہاں ایک الرٹ ہے ہمارے لیے کہ گناہ گار مسلمان صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ اب وہ صفائی کیسے ہونی ہے؟ دیکھیں، میں اور آپ سب گناہ گار ہیں، اور لیکن ہیں تو مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان ہے ہمارا، اور ہم کلمہ گو ہیں، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن صفائی کے بعد۔ اور وہ صفائی کیسے کیسے ہوتی ہے؟ اب ذرا غور کیجئے گا۔ استغفار سے، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے بخشش طلب کرے، دنیا کی جو مشکلات انسان پہ آتی ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، موت کی مشقت۔ مسلمان کا اگر موت کے وقت تکلیف ہو، اسے مشقت ہو، نزا اس پہ سخت ہو، تو وہ اس کی گناہوں کی بخشش کی وجہ بنتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے قبر اور حشر، قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، مسلمان کو بھی ہوتا ہے، تو وہ جو عذاب ہوتے ہیں وہ بھی اس کے گناہوں کی صفائی کی وجہ بنتا ہے۔ حشر میں جو پریشانی اور سایہ نہ ہونا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، اس میں بھی مسلمان کے گناہوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ان سب میں آسان طریقہ کون سا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں، میں چاہتی ہوں، اتنے سارے ڈھیروں گناہوں کے ساتھ میں اور آپ بالکل نہیں چاہتے کہ ہم پہ حشر کی سختی ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری قبر ہولناک ہو، میں یہ بھی نہیں چاہوں گی کہ میرا نزا بہت مشکل ہو، میں یہ بھی نہیں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ مجھے جو گناہوں کی سزا دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے، مشکلات ڈال ڈال کر، آزمائشیں دے دے کر، یہ بھی دعا نہیں کروں گی نا۔ تو آسان کیا ہے؟ استغفار، یہ وہ کام ہے جو آج میں اور آپ ابھی کر سکتے ہیں اپنے گناہوں کی صفائی کے لیے، زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، بغیر کوئی بل پے کیے، بغیر کوئی تکلیف سہے،
بغیر کوئی آزمائش میں پڑے ہوئے استغفار کر سکتے ہیں۔ تو یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی مہلت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی زیادہ سے زیادہ صفائی جو ہے اس آسان ترین طریقے سے کروا سکتے ہیں کہ ہم استغفار کریں۔ باقی سارے کام ایک تو مشکل بھی ہیں اور پھر یہ بعد کے کام ہیں۔ اس کے بعد مزید گناہوں پر آگ میں ڈالا جائے گا، یعنی یہ سارا کچھ برداشت کر کے بھی پھر بھی انسان کے گناہ بچتے ہوں نا مسلمان کے، تو اسے آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ تو آگ میں اپنے وقت کی سزا وہ بھگت کے پھر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو یہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ استغفار جو ہے یہ صفائی کا آسان ترین طریقہ ہے جو اس وقت کیش ان ہینڈ ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں موجود، میری اور آپ کی گرپ ہے۔ لیکن انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ لاپرواہ اسی سے ہی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ گناہوں سے پاک تھے۔ اس کے باوجود وہ اپنے لیے بخشش طلب کرتے تھے۔ تو اللہ جس کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے، اپنی رحمت کے سبب کر سکتا ہے، یہ اس نے ہی کرنا ہے۔ مگر یہ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میں نے اور آپ نے اپنے لیے بخشش طلب کرنی ہے زیادہ سے زیادہ، اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما، آمین۔ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ مجھے آگ کے عذاب سے بچا، آمین۔ مجھے جنت میں داخل فرما، آمین۔ وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ تو دعا کی اہمیت اس نماز کے بعد ایک دعا ہے، نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا۔ اب آپ نوٹ کرتے جائیں کہ جو میں ابھی آپ کو نیکسٹ دعا بتانے لگی ہوں وہ کتنی اہم ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کتنے خوش نصیب صحابی تھے جن کا ہاتھ ان کے دستے مبارک میں آیا۔ پھر آپ نے قسم کھائی، اللہ کے نبی نے قسم کھائی اور کون دینا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ 3 باتیں ہو گئی، ہاتھ بھی پکڑ لیا، قسم بھی کھا لی، تیسری بات خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حضرت معاذ سے، اپنے صحابی سے، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ چوتھی بات پھر کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، یعنی وصیت کیا ہوتی ہے؟ جو فرض ہوتی ہے پورا کرنی۔ اور پانچویں یہ بات کہ یہ تاکید بھی کر دی کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اب اس دعا کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ ہاتھ پکڑنا، قسم کھانا، اظہار محبت کرنا، پھر وصیت کرنا، اور پھر اصرار کرنا کہ دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ یہ والی، اللہم اعنی ہدا پلیز پر کر لینا وشکرک سور سور کر رہے ہو میرا مت ہی لگو گے۔ کائنڈلی اپنے غیر ضروری مائکس آف رکھیں۔ تو اب اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ نماز کے بعد پڑھنے کی اہم دعا، وہ جو ربنا آتینا ہے نا، وہ آپ نے نماز کے دوران ہی آخر پہ پڑھنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں۔ یہ جو دعا ہے، یہ دعا نماز کے بعد سلام پھیر کر آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور باقی جو دعا اور اذکار کرتے ہیں ان میں یہ بھی پڑھیں، اللہم، اے اللہ، آئینی، مدد فرما میری، علی ذکری کا، تیری یاد کرنے پر، و شکری کا، اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتی کا، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اللہم کا میں نہیں آپ سیکھ چکے ہیں، اے اللہ، آئینی 2 ٹکڑے ہیں، آئین اور نی۔ آئین کا مطلب ہے مدد کر، وہی بات ریکویسٹ ہے یہاں پہ، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں مدد کر، نی میری، ٹھیک ہے؟ یہ کا یہ کم نا والا جو ٹیبل آپ نے سیکھا تھا نا، اس میں سے نی میری، نی اور جی دونوں کا مطلب میری، مجھے، آئینی مدد کر میری، علی ذکری کا، اب یہ 3 ٹکڑے ہیں، علی پر، ذکری یاد، کا تیری، ٹھیک ہے؟ کا کا آ گیا یہاں پہ، علی ذکری کا، تیری یاد کرنے پر، تیری یاد پر، وا شکری کا، یہ بھی 3 ٹکڑے ہیں، وا اور شکری، شکر کا تیری، اور تیرا شکر کرنے پر، اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر، وا حسن عبادتی کا، وا اور حسنی اچھی عبادتی، عبادت کا تیری، یعنی یہ 4 ٹکڑے ہیں اوورال اس پورے باکس میں، وا اور حسنی اچھی عبادت، عبادت کا تیری،
हुस्नी अच्छी इबादती का, तेरी इबादत, तेरी अच्छी इबादत करने पर। तो हम अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, ए अल्लाह मदद फरमा मेरी, तेरी याद करने पर और तेरा शुक्र करने पर और तेरी अच्छी इबादत करने पर। इस दुआ को मैं और आप अपनी जिंदगी में कैसे लेके आएंगे? मुख्तलिफ एहसासात इसके लिहाज से पैदा करें अपने अंदर। वो क्या कि मेरी अगली नमाज इस नमाज से बेहतर हो। ये आईनी अला जिक्री का, ठीक है, व शुक्री का, व हुस्नी इबादती का। जब हम ये दुआ करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम अगली नमाज की बेहतरी मांग रहे हैं। फिर ये कि नमाज के बाद ए अल्लाह मैं तुझे भूल ना जाऊं, ठीक है। मेरा नमाज के बाद का वक्त भी, चाहे वो दुनिया के कामों में हो और ऐसे हो कि अल्लाह हमें याद हो, हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चल रहे हों, कोई हराम ना करें, सब हलाल काम करें, अच्छे तरीके से करें, तो वो भी इबादत कंसिडर होंगे। और फिर यहाँ दुआ, दुआ जिक्र शुक्र इबादत तीनों के लिए दुआ, ए अल्लाह मैं सारी जिंदगी तुझे याद करते हुए जिक्र शुक्रगुजारी के साथ शुक्र तेरी बेहतरीन इबादत करता रहूं, इबादत। ठीक है, तो ये कितनी खूबसूरत दुआ है ना इन तीनों के लिहाज से। अल्लिम अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका, ए अल्लाह मदद फरमा मेरी, तेरी याद करने पर, तेरा शुक्र करने पर, तेरी अच्छी इबादत करने पर। अच्छा, अब बारी है सना की। सना, सना क्या है? नमाज शुरू करते वक्त सूरतुल फातिहा से पहले सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ना चाहिए। उसलिए पहले हम इसका तर्जुमा सीखेंगे। ये हमने आपको शुरू में इसलिए नहीं था सिखाया कि बाद में इसको सीखना ज्यादा आसान होता है। शुरू ही में ये शुरू करवाई जाए ना, तो इसमें कुछ लफ्ज बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं जो शुरू शुरू में सीखने मुश्किल होते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं सुबहाना का। सुबहान का, ठीक है, दो टुकड़े। सुबहान पाक है, का तू, सुबहाना का पाक है तू। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। अब ये सुबहान का लफ्ज आप पहले सीख चुके हैं। सुबहाना रब्बी अल अजीम, सुबहाना रब्बी अल आला में पाक है तू ए अल्लाह। व बिहम्दिका, वा और बी साथ है, हमद तारीफ का तेरी, और तारीफ है तेरे लिए, यानी इसके चार टुकड़े बनेंगे, ठीक है। वाह बी हमदी का, चार टुकड़े। वाह बी हमदी का, और तारीफ है तेरे लिए। व तबारका, वाह और तबारक, बा बरकत है, बरकत वाला है। अच्छा, यहां आपने एक बात नोट करनी है। तबारक में जो काफ जबर का है ना, ये तू तेरा तुझे तुझ वाली नहीं है, ठीक है। ये बरकत की अपनी काफ है। बार रा काफ मिलकर बरकत बनाते हैं। तो ये जो लफ्ज है ना काफ जबर का, ये तेरे लिए, जैसे तू था यहाँ पे का, और इस का मतलब यहाँ तेरे था, यहाँ का मतलब तेरे नहीं है, यहाँ बरकत है, बरकत वाला है। इस मुंह का, दो टुकड़े, तेरा नाम पाक है तू ए अल्लाह, और तारीफ है तेरे लिए, और बरकत है वाला है तेरा नाम। व ताला, और बुलंदो बाला है, सुबहान रब्बियल आला, ये उसी फैमिली से है, बुलंदो बाला है। जद्दू का, तेरी बुजुर्गी। इन्ना का हमीदुम मजीद, मजीद बुजुर्गी वाला, ये वो है तेरी बुजुर्गी। वला इलाहा, और नहीं है कोई मबूद गैरुक सिवाय तेरे। अब इसका एक एक लफ्ज देखें। सना, इस सारी दुआ को कहते क्या है? सना। सना क्या होती है? इसमें हम्द भी शामिल होती है, तस्बीह भी शामिल होती है। वैसे तो ये दो अलग अलग चीजें हैं ना। तस्बीह क्या होती है? सुबहान, ठीक है, यानी पाक, पाकीज़गी का ऐलान, नकाइस की नफी, कि अल्लाह में कोई नुक्स नहीं है, खामी नहीं है, कमी नहीं है। हम्द क्या होता है? तारीफ, खूबी का बयान। तो ये दोनों चीजें, ऐसी दुआ, ऐसा जिक्र, ऐसा बयान जिसमें हम्द भी हो, तस्बीह भी हो, उसको कहते हैं सना, ठीक है। तो हम नमाज शुरू करते हैं सना से, फिर हम अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, यानी सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। अच्छा, सुबहाना का, पाक है तू, ठीक है, दो टुकड़े हो गए। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बिहम्दिका, और तारीफ है तेरे लिए, ठीक है, ये चार टुकड़े। और हमद के बारे में आपने ये याद रखना है कि आप इसके दो मैनी सीख चुके हैं सूरतुल फातिहा में, कि हमद का मतलब क्या होता है? तारीफ और शुक्र दोनों। तो बेशक इसका तर्जुमा हम लंबाई से बचने के लिए हमेशा सिर्फ तारीफ ही लिख दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब तारीफ और शुक्र दोनों होता है, और साथ तारीफ तेरी।
सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पाक है तू ए अल्लाह और तारीफ है तेरे लिए। व तबारका, और बरकत वाला है। ये मुबारक, बरकत, तबरुक, इस तरह के जो अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, वो इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और नीचे वही बात के तबारका में मौजूद काफ इसम जमीर यानी तू, तेरा, तेरी, तुझे वाला नहीं है, बल्कि ये इस फेल का अपना काफ है। बा, रा, काफ। तो इस्मु का, तेरा नाम, ठीक है, दो टुकड़े हैं। व ताला, वा और ताला बुलंदो बाला है, आलीशान है, ऊंची है, ठीक है। जद्दू का, जद्दू बुजुर्गी का, तेरी। हम उर्दू में कहते हैं ना जद्दे अमजद, आबाओ अजदाद। और हमने दुरूद में सीखा था, इन्ना का हमीदुम मजीद, बेशक तू ही तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। तो ये है, जद्दू तेरी बुजुर्गी, जद्दू बुजुर्गी का, तेरी, तेरी बुजुर्गी बहुत बुलंदो बाला है, यानी तू सबसे ज्यादा उम्र वाला है। और बाइज्जत, अ, बुजुर्ग पता है किसको कहते हैं? जो तजुर्बा में, उम्र में, इज्जत और वकार में सबसे ज्यादा हो, पहले से हो, उसे बुजुर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला से ज्यादा बुजुर्ग तो कोई नहीं है, कि जब से कायनात है अल्लाह ताला की जात है, जब तक कायनात रहेगी वो अल्लाह की जात हमेशा रहेगी। यानी अल्लाह का तो कोई अजल अबद इंतहा इब्तदा नहीं है, अल्लाह बस हैं और और थे और रहेंगे। तो जद्दू का, तेरी बुजुर्गी बुलंदो बाला है, इस मकाम पे और किसी की बुजुर्गी नहीं पहुंची, ताला के मकाम पर, ये सिर्फ अल्लाह की बात है। वला इलाहा, बा और ला, नहीं, इलाहा कोई मबूद, और कोई मबूद नहीं है। गैरू का मतलब मैं और आप सीख चुके हैं सूरह फातिहा में। गैरू का मतलब अलावा, सिवाय। तो यहाँ पे सिवाय का, तेरे, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं है, गैरू का सिवाय तेरे कोई मबूद नहीं है। अब एक वक्फा लेते हैं, फिर ग्रामर और नुक्ता तालीम सीखेंगे। ग्रामर में आपने फेले माजी सीखना है। नजर आ रही है स्लाइड? नहीं आ रही? एक मिनट, शेयर नहीं हुई, अब आएगी नजर। जी ओके कर दे, फिर मैं शुरू करूं। नहीं मैम, स्लाइड नहीं आई। आओ कुरान समझे आसान तरीके से है। अब आ रही है? 10B लिखा हुआ ऊपर, जी 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 लिखा हुआ है। ठीक है। चले, ब्रेक आपको अगले सेगमेंट में दूंगी इंशाल्लाह। अभी इसको करते हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल है नमाज के जरिए। सबक नंबर 10B में हमने इंशाल्लाह फेले माजी की ही प्रैक्टिस करनी है, और इसको हम जरा क्विकली करेंगे क्योंकि फेले माजी का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में, पिछले वीक में सीख लिया था। आज हमने कॉन्सेप्ट वही है, बस अल्फाज नहीं है। तो ये ग्रामर का हिस्सा है। ग्रामर हम कैसे करते हैं, अब आप सब एक्टिव हो जाएं। जो जो जिसके बैकग्राउंड पे शोर नहीं है वो बोलता जाए साथ साथ। ग्रामर किस तरह करते हैं? टीपीआई के जरिए सुनिए, टीपीआई क्या देखिए, होती है? पहले सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए। हाँ, और मिलकर कीजिए, ठीक है, मिलकर भी करना है। और टीपीआई होती है टोटल, फिजिकल फिजिकल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन। हाँ, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। ये वो सॉफ्ट रिमाइंडर है जो हर क्लास में बताया जाता है। लफ्ज की 3 किस्में हैं, बताते जाएं आप। लफ्ज की कितनी किस्में हैं? इसम तीन फेल इसमें हर्फ। कितनी है? फेल कौन है। कौन सी? इसम फेल, हाँ जी। किसी का इसम की नाम, पहचान इस, क्या होती है? किसी का इसमें नाम, किसी का नाम, की पहचान हाँ, पहले अलिफ अल और आता लाम है, होता है। अलिफ, तनवीन आती है, वाव नून अलिफ या और अलिफ ता अलिफ आता है, ठीक होता है। है, वाव तनवीन। ठीक है। ता। और इसी तरह इसम फेल हर्फ की जो डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई है। ये आपने खुद इसको देख लेना है। आपको इसकी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस तो हो चुकी है। आपने इसम को जोड़कर, फिर हर्फ को जोड़कर लिखने की प्रैक्टिस भी की। सारे आप मेरे साथ मिलकर करें। ये वाला जो टेबल रब्बू हु वाला है, रब्बू हु, उसका रब, उसका रब, रब्बू, रब्बुहु, रब्बुहु, का रब, रब्बुहु रब्बू का, बाप का रब, रब्बी, रब्बुहु, मेरा रब्बुना। रब, ठीक है। रब्बुकुम बाप का रब, रब्बुना हम सब कर, ठीक है।
लाहू उसके उसके बाद लिए आपने क्या किया था, ये लहू हर्फ हर्फ वाला था ना, तो हर्फ को इसम जमीर के साथ जोड़ के किया था। अब इसको भी आप मेरे साथ मिलकर उर्दू के साथ करें। लहू उसके लिए, लाहू लहू उसके उसके लिए, लिए, लहू उन सब के सबके लिए, लिए, हम सबके आप सबके के लिए लिए, जी ली मेरे लिए, मेरे लिए, लिए, आपके लिए, लकुम आप सब हाँ, के लिए, हाँ, लना हमारे लिए। वेरी गुड। उसके बाद हमने किया फेल। फेल क्या है? वर्ब। और फेल के बारे में हमने एक बात सीखी पिछली क्लास में कि अरबी में अक्सर फेल जो हैं वो 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको तबारका के बारे में बता रही थी ना, तो तबारका के रूट लेटर्स, असल हरूफ जो है ना, वो 3 ही हैं, और वो हैं बा, रा, काफ। ठीक है। तो इसी तरह फा आइन लाम, फा ता हा, नून स्वाद रा, द्वाद रा बा, ये मिलकर एक पूरा फेल बना लेते हैं। तो फेल जो है, फेल की कितनी किस्में होती हैं? तीन। 3 3। कौन तीन। कौन सी? फेल फेल माजी, माजी, वैसे फेल कहें फेल माजी, फेल मुजारे, फेल 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 अमर। मुजारे और अमर। फेल अमर। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं। फेले मुजारे जो है ना, ये हमारा उर्दू वाला फेले हाल और फेले मुस्तकबिल दोनों है। ठीक है। और जो फेले अमर है ना, एक्चुअली ये कोई तीसरा फेल नहीं है। ये फेले अमर मुजारे ही की एक किस्म होती है। ठीक है। अगली क्लासेस में जाके, सॉरी, अगले लेवल्स में जाके हम आपको ये बताएंगे कि फेल की बुनियादी किस्में 2 ही हैं, माजी और मुजारे। अमर जो है वो मुजारे में ही फिट हो जाता है, लेकिन इनमें फर्क आपको पता होना चाहिए। माजी क्या है? जो हो गया। मुजारे क्या है? जो अभी तक नहीं हुआ, यानी या तो वो हो रहा है या फिर होगा, यानी हाल है और मुस्तकबिल है, दोनों। और फेले अमर में क्या है? इसमें हुक्म देना होता है या गुजारिश करना होता है। आज का जो हमने कुरान पाठ का सबक पढ़ा है ना, आतीना और वाकीना और आइन्नी, वो सब क्या थे? वो गुजारिश वाले अल्फाज थे। ठीक है। हमने फेले अमर पढ़े फेल हैं अमर। उसमें गुजारिश की शक्ल में। तो फेले माजी क्या है? जो हो गया, परफेक्ट टेंस होता है ये। और ये टेबल आपने पिछली क्लास में सीखा था। जरा आप में से हैंड रेस करे कोई, इसकी क्विकली हम ना रिवीजन करते हैं। कोई हैंड रेस करे, कौन मैम करवाएगा? मोबाइल नहीं चलता, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। हाँ जी, परवीन को सर आप करवाएं। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फाल तुम आप सब ने किया, फाल ना हम सब ने किया, अच्छा, अगर मैं कहूँ, फालत हाँ, किया हाँ, फाइलत का मतलब क्या है? उस औरत ने उस किया। औरत वेरी ने गुड, किया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, हल फाला मेरे साथ कोई महाजबी, आप मेरे साथ ये डायलॉग करवाए। मैं सवाल करूंगी, आप जवाब दें। हल फाला, नाम फ़अला, हल फालू, नाम फ़अलू, हल फालता, नाम फ़अलतू, हल फालतुम। नाम फ़अलना। जी, वेरी गुड, ठीक है। देखिए, ये थर्ड पर्सन है ना, तो फाला का जवाब फाला से, उसने किया, हाँ जी उसने किया। क्या उन सब ने किया? हाँ जी उन सब ने किया। जब सेकंड और फर्स्ट पर्सन की बात आती है ना, तो जवाब उसमें थोड़ा चेंज होता है माजी में। वो कैसे? ता का जवाब तू से, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम जी। तुम का जवाब ना से आ जाएगा। आप सब ने किया ना जी, हम सब ने किया। ठीक है। और आज का सबक क्या है? जैसे आपने फाला, जाला और फतहा का टेबल किया था पिछली क्लास में, बिल्कुल उसी तरह से आपने माजी के अल्फाज में कुछ नए अफाल की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन वो सेट डिफरेंट था। ठीक है। फाला, फतहा, जाला, वो एक अलग सेट था। आज दूसरा सेट करना है, नसरा, खलका, अबदा, ज़करा वाला। तो नसौरा, नसौरा का मतलब है मदद की उसने, खलका पैदा किया उसने, आबदा इबादत की उसने, ज़करा याद किया उसने। तो नसौरा का टेबल ऐसे बनता है। नसौरा उसने मदद की, नसारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। और ये हो जाएगा नसौरत। नसौरत उस औरत ने मदद की या उस मुअन्नस ने मदद की। नसौरा, नसारू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसौरत। अब आप में से कोई करवाए। जी मैम करो। परवीन, अभी आपने करवाया था ना, अभी ठहरे। मरियम, मरियम आप मैं करवाए। बता दूंगी। जी मैम। नसरा इसने मदद की, नसरु इन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। मुअन्नस के लिए क्या होगा? नसरत। नसरत, सारे नसरत। नसरत। सारे मिलके बताएं, जरूरी तो नहीं कि मरियम ही बताएंगी, सारे नसरत। मिलके बता दें। नसरत, नसरत नसरत, उस नसरत। औरत ने मदद की। ठीक है।
اچھا، اب دیکھیں یہ ماضی والا ہے نا، تو ماضی کی ایک بات پھر میں آپ کو ریوائز کر کے بتا دوں، پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی، ہم اسے ماضی کا نام کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ نون صاد را، اس کے اصل حروف جو ہے نا وہ نون صاد اور را ہی ہیں، انہوں نے مل کر مدد بنا دیا، ٹھیک ہے؟ آگے جی یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ناسارو کا، اب فرض کریں یہ والا ٹیبل، اردو والا ٹیبل سامنے نہیں لکھا ہوا، آپ کے سامنے صرف عربی آتی ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ اسے ماضی کا معنی دیں؟ آپ کیوں اسے کہیں گی کہ ان سب نے مدد کی؟ آپ میم سب نے کیونکہ مدد کی، یہ کی میں کیوں کی؟ آپ ایسے کیوں نہیں کہہ رہے کہ آپ سب مدد کرتے ہیں؟ میں مدد کرتا ہوں کیوں نہیں کہہ رہے؟ کریں گے کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس لیے کہ اس لیے کہ یہ یہ اصل تین ہے، شروع میں ہے، میں ہاں بتائیے، اور تین تبدیلی بعد میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایکسٹرا تین الفاظ جو ہے نا وہ بعد میں آ رہے ہیں، بعد میں آنے والے جو حروف ہوتے ہیں نا یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ماضی کا فعل ہے۔ اچھا، اس کی پریکٹس ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں اس کا ہوں، ڈائلاگ۔ تو مریم اور پروین، آپ دونوں اس کا ڈائلاگ کروائیں۔ سسٹر مریم آپ سوال پوچھیں، سسٹر پروین آپ جواب دیں اوکے جو میم، سامنے نظر آ رہا ہے، عربی بولنی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے میم۔ حل نصر، نعم نصر، حل نصر، نعم نصر، حل نصر، نصرت، نعم نصرت، حل نصرتم، نعم نصرنا۔ ویری ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سسٹر نے پوچھا تھا کیا اس نے مدد کی، دوسری سسٹر نے جواب دیا جی ہاں اس نے مدد کی، پھر انہوں نے کیا ان سب نے اوکے مدد کی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ان سب نے مدد کی۔ پھر وہ پوچھنے لگی کیا آپ نے مدد کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے مدد کی تھی۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ سب نے مدد کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم سب نے مدد کی تھی۔ تو اس طرح سے آپ خود اس کو انڈرسٹینڈ کیا کریں ڈائلاگ کو، تاکہ آپ کو عربی کی بات سمجھنا آئے۔ اچھا، یہاں ایک نیا کانسیپٹ چھوٹا سا آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ بڑا مزے کا کانسیپٹ ہے۔ میرے قرآن کے پڑھتے ہوئے بہت ساری کنفیوژن جو ہے نا وہ صرف اس دو پیش اور اس دو زبر نے حل کر دی تھی، جو میں بڑے سالوں سے سوچتی تھی کہ کیسے یہ معنی بدل جاتا ہے اور کیوں بدل جاتا ہے۔ زئی دن، یہ ایک اسم ہے، نام ہے، ظاہرہ نام ہی تو ہوتا ہے جو دو پیش دو زبر دو زیر پہ ختم ہوتا ہے، فعل اور حرف دو زیر دو زبر دو پیش پہ نہیں ختم ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اسم ہی ختم ہوتا ہے۔ یہ جو دو پیش والی کیفیت ہوتی ہے نا، یا ایک پیش والی کیفیت، یہ ہوتی ہے اصلی حالت اس چیز کی، اس بندے کی، اس ہستی کی، اس شخصیت کی، اس جس کا بھی وہ نام ہے، اس کی اصلی حالت ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے زید نے، فلانے نے، فلاں نے، ٹھیک ہے؟ اس اسم نے، جس کا بھی وہ اسم ہے، اور یہ کیا ہے؟ کرنے والا، یعنی سبجیکٹ، جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے نام کے آخر پہ ایک پیش یا دو پیش آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک پیش کیسے آئے گی؟ اگر یہ شروع میں ال لکھا ہو، الزید، ال ویسے آ نہیں سکتا زید کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ القلم لے لیں، قلم، قلم سیدھی سیدھی کیونکہ عام سی میم قلم ہے، اگر شروع میں ال آ جائے تو پھر آپ اسے قلمون نہیں کہیں گے، القلم کہیں گے، تو یہ زیدن کی جگہ پہ القلم بھی لکھا ہو سکتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کرنے والا ہے، سبجیکٹ ہے، اور نیچے جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے زیدن، ٹھیک ہے؟ یہ دو زبریں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پہ یہ بدلی ہوئی حالت ہے، یہ اصلی، ٹھیک ہے؟ یہ اصلی حالت نہیں ہے، اور اصلی حالت کون سی نہیں ہوتی؟ بدلی ہوئی حالت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کے اوپر کام کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ دو زبر آتی ہے، جس پر کام کرنے کا اثر پڑے اسے آبجیکٹ کہتے ہیں، جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے سبجیکٹ کہتے ہیں، جس پہ کام کا اثر پڑتا ہے اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ یہاں سے دیکھے دیکھے میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا ایک سمپل سا فرق بتاتی ہوں۔ ایک بات میں کہتی ہوں، زید نے کھانا کھایا، تو زید نے کام کیا ہے نا، اس بات کی عربی بنانے کے لیے آپ زید کے اوپر دو پیشے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر میں کہوں ماں نے زید کو کھانا کھلایا، تو زید نے کام خود تو نہیں کیا نا،
زید کے اوپر کام کا اثر پڑا ہے، اسے کھانا کھلایا گیا ہے، تو وہ آبجیکٹ ہو جائے گا، اور وہاں جو زید استعمال ہوگا اس کے اوپر دو زبر آئے گی۔ فور ایگزامپل میں کہتی ہوں آپ نے قرآن سنا، قرآن سنا، تو وہ جو قرآن لفظ ہے نا، اس قرآن کے اوپر نون کے اوپر زبر آئے گی، کیونکہ قرآن کے اوپر اثر پڑا ہے، آپ نے سنا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے اوپر سننے کا اثر پڑ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی پریکٹس ہو جائے گی آپ کو۔ تو یہاں پہ کیا مثال ہے زیدن کو سمجھانے کی؟ حل ناصرہ زیدن، کیا اس نے مدد کی زید کی؟ ٹھیک ہے، یہاں زیدن نہیں آئے گا، زیدن ہو تو وہ ہوگا کیا زیدن زید نے مدد کی، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ زیدن آ جائے تو آپ نے اردو سمجھ جانی ہے کہ زید کے اوپر کام کا اثر پڑ رہا ہے، کیا اس نے زید کی مدد کی؟ آپ جواب دیں گے نام ناصرہ زیدن، جی ہاں اس نے زید کی مدد کی۔ پھر اگر آپ سے پوچھا جائے حل نصرو زیدن، کیا ان سب نے مدد کی زید کی؟ نعم نصرو زیدن، جی ہاں ان سب نے زید کی مدد کی۔ تو زید کے اوپر زبریں آ رہی ہیں نا، تو آپ نے اس کا ترجمہ زید کی، زید کو، زید کے، اس طرح سے کرنا ہے۔ یہاں زید نے ترجمہ نہیں آئے گا، زید مدد نہیں کر رہا بلکہ زید کی مدد ہو رہی ہے۔ حل نصرتا زیدن، کیا آپ نے زید کی مدد کی؟ آپ کہیں گے نعم نصرت زیدن، جی ہاں میں نے زید کی مدد کی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے سب سے حل نصرتم زیدن، کیا آپ سب نے زید کی مدد کی؟ نعم نصرنا زیدن، جی ہاں ہم سب نے زید کی مدد کی۔ تو یہ دال دو پیش دن اور دال دو زبر دن کا فرق آپ کو اس لیے آج سکھایا گیا ہے تاکہ آپ کو ترجمہ میں آسانی ہو کہ آپ نے زید کو ترجمہ کہاں پہ کرنا ہے، زید نے ترجمہ کہاں پہ کرنا ہے۔ اگلا فعل لیتے ہیں، ناصرہ کر لیا آپ نے نا، اب خلقہ، خلقہ اس نے پیدا کیا، تخلیق لفظ ہم بولتے ہیں نا خالق پیدا کرنے والا، تو یہ وہی والا ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقہ خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتم خلقنا، مؤنث ہوگا خلقت، اس مؤنث نے پیدا کیا، خلقت، ٹھیک ہے، خلقہ خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتم خلقنا، خلقت۔ اب آپ میں سے کوئی کروائے گا یہ؟ ہینڈ ریز کریں۔ جی میں جی میں کراؤں؟ ایک منٹ میں چیک کر لوں، ہینڈ نہیں ریز کرتے آپ لوگ۔ سامعہ احسن آپ کروائیں، خدیجہ آپ سے بھی کرواؤں گی ابھی ٹھہر کر۔ سامعہ احسن، خلقہ اس نے پیدا کیا، جی خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقت اس عورت نے پیدا کیا۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ تو خدیجہ ابھی آپ بھی ایک دفعہ کوئکلی کروا دیں، صرف عربی سے کروائیں۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو خلقتا، خلقتو خلقتم، خلقنا خلقتا، خلقت، ٹھیک ہے، شاباش، خلقت۔ خلقت۔ چلے جی یہ ہو گیا۔ اب اس کا ڈائلوگ بالکل ویسے جیسے آپ نے ناصرہ کا کیا تھا کہ حل خلقہ، کیا اس نے پیدا کیا؟ اچھا ہم یہاں پہ جواب نا نام سے نہیں دے رہے، نام کا مطلب ہوتا ہے ہاں، جی ہاں، یہاں ہم کہہ رہے ہیں ماں، ماں کا مطلب ہے نہیں۔ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے اوپر یہ والی لائن پڑھ لیں، اوپر لکھا ہوا ہے صرف اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو چیز کو عربی میں کہتے ہیں شیء، ٹھیک ہے، ما خلقہ، اگر ماضی میں بات کرنی ہو نا نہیں والی تو ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ایک نئی بات، ٹھیک ہے، اس کو بھی اب ذہن نشین کر لیں، ماضی کا فعل ہو اور آپ نے اس کے ساتھ نہیں لگانا ہو تو ما لکھیں گے، ٹھیک ہے، ما خلقہ اس نے پیدا نہیں کیا، حل خلقو کیا ان سب نے پیدا کیا، ما خلقو ان سب نے پیدا نہیں کیا، حل خلقتا کیا آپ نے پیدا کیا، ما خلقتو میں نے نہیں پیدا کیا، حل خلقتم کیا آپ سب نے پیدا کیا، ما خلقنا ہم سب نے پیدا نہیں کیا۔ تو اس طرح سے یہ ڈائلاگ بنتا ہے۔ اب وہی بات جو آپ نے پیچھے زیدن اور زیدن کے فرق سے سیکھی تھی، یہاں پہ آپ کو ہم ایک نئے اسم سے سکھا رہے ہیں۔ نیا اسم کیا ہے؟ شیئن، ٹھیک ہے،
اور شیئن لفظ ایک ہی ہے. یہ کوئی اور حالت ہے اس اسم کی اور یہ کوئی اور حالت ہے. شیئن اصلی حالت ہے، شیئن بدلی ہوئی حالت ہے. شیئن کرنے والا ہے یعنی سبجیکٹ ہے، شیئن جس پر کام کا اثر پڑے یعنی یہاں پہ یہ آبجیکٹ ہے. ترجمہ کرتے ہوئے ہم شیئن کا ترجمہ کریں گے چیز نے. ٹھیک ہے، جیسے میں کہتی ہوں مجھے اس چیز نے پریشان کر دیا ہے، اس چیز نے پریشان کر دیا ہے. یہ بات جب ہم عربی میں بولیں گے نا تو وہاں ہم شیئن لفظ بولیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں شیئن تو اس کا مطلب ہوگا چیز کو، یعنی اس چیز کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. فور ایگزامپل میں اردو میں کہوں کہ اس چیز کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دو، تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے نا سبجیکٹ نہیں رہی، یہ آبجیکٹ ہو گئی، یعنی اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. تو یہاں پہ عربی لکھتے ہوئے شیئن کا لفظ استعمال ہوگا. اب جیسے آپ نے حل خلقہ والی بات کی تو آپ نے کہا کیا اس نے پیدا کیا، اس کے ساتھ کوئی آبجیکٹ جوڑ دیں. حل خلقہ شیئا، کیا اس نے کسی چیز کو پیدا کیا؟ یعنی یہاں پہ اگر آپ شیئن لفظ لکھ دیں تو بالکل غلط ہوگا. یہاں آپ شیئن نہیں لکھ سکتے. اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اتنا بڑا کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونے جا رہا ہے کہ آپ جب اس طرح کا جملہ دیکھیں کہ یہاں شیئن حمزہ کے اوپر زبر ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں میں نے ترجمہ کرنا ہے چیز کو، چیز نے نہیں کرنا. حل خلق شیئا، کیا اس نے کسی چیز کو پیدا کیا؟ ما خلق شیئا، اس نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. حل خلقو شیئا، ما خلقو شیئا. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں حل خلقو شیئا کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ کیا انہوں نے کیا کسی ان چیز سب نے اس چیز کو پیدا کیا؟ تو اس کا جواب آپ نے اردو میں بتائیں، ما خلقو شیئا. نہیں، انہوں نے نہیں، ان کسی سب نے کو کسی پیدا چیز نہیں کو کیا. پیدا نہیں کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حل خلقتا شیئا، سارے جواب دیں. کیا اس نے ما کسی ما چیز خلقتم شیئا. ما خلقت شیئا. تو خلقتا، کیا آپ نے کسی چیز کو پیدا کیا؟ ما خلقتو شیئا، میں نے کسی چیز کو پیدا نہیں میں نے کیا. کسی چیز کو پیدا حل نہیں کیا. خلقتم شیئا، ما ما خلقنا خلقنا کیا آپ نے شیئا. کسی چیز خلقنا کو پیدا شیئا. کیا؟ ہاں، ما کیا خلقنا آپ شیئا. سب نے کسی چیز کو پیدا کیا؟ ہم نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. ٹھیک ہے، نہیں اب کیا. ماضی کے لیے آپ نے ما کا لفظ استعمال کرنا ہے نہیں میں. ٹھیک ہے، اگلے فعل پہ آتے ہیں. اچھا، ابھی کسی سسٹر کا ہینڈ ریس تھا، مسز کاشف رشید کا. جی وہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے ویری گڈ. تو اس کا ایسے ہی میننگ ہو سکتا ہے نا، جیسے ہم پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہاں، یہ بھی وہاں پہ شیء شیئن جو اسی ہے نا، meaning بہت اچھی اگزامپل آپ کے ذہن میں آئی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ. ہاں، ان اللہ جی علی پر، کلی کل ہر، شیء شیئن لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شیئن جی ہر قدیر چیز پر، چیز کے اوپر اثر آنا پر ہے نا، کس کا؟ اللہ کا، اللہ جی کی قدرت کا. جی قدیر قادر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو وہاں علی کلی شیئن قدیر. جی اچھا جی، آگے ہے ذکر. جیسے آپ نے ناصرہ کا ٹیبل بنایا ویسے ہی آپ نے خلاقہ کا ٹیبل بنایا، اسی طرح آپ نے ذکرہ کا ٹیبل بنانا ہے. تو ذکرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے ذکر کیا، اور اس کے اصل حروف کیا ہوتی ہیں؟ ذال کاف را. تو یہ ٹیبل کیا بنے گا؟ ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا آپ نے ذکر زکات کیا، ذکر تم میں نے ذکر کیا، تم آپ سب نے ذکر کیا، زکات ذکرنا تم آپ آپ سب سب نے نے ذکر ذکر کیا، کیا. زکارنا ہم سب اور نے اگر ذکر ہم کیا. کہیں مؤنث والا تو ہم کہیں گے ذکرت، اس عورت نے یا اس مؤنث نے ذکر کیا. ذکر کیا ہے؟ یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو زیریں زبریں ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ان زیروں زبروں کو یہاں سے چھیڑنا نہیں ہے. جیسے آپ کو یہ لکھی ہوئی دکھائی ہیں بس اس طرح ابھی رٹا لگا لیں. ٹھیک ہے، بعد میں آپ کو کانسیپٹ زیادہ اچھے کلیئر ہو جائیں گے، آپ کو پھر رٹے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ابھی اس کو رٹا ہی لگانا ہے. ذکرا ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا ذکرا. ٹھیک ہے، اس طرح روانی سے بولنا شروع کر دیں. اب آپ سارے مل کر میرے ساتھ کریں ایک دفعہ یہ ٹیبل. یہ ہوم ورک ہے ویسے آپ کا پریکٹس کے لیے. ذکرہ اس ذکرہ زکرہ اس نے ذکر کیا، زکرو ان ذکر سب نے ذکر تم کیا، ذکرنا زکرنا آپ نے ذکر کیا، زکر تم میں نے ذکر کیا، زکر تم آپ سب نے ذکر کیا، زکرنا نہ ہم ہم سب سب نے نے ذکر ذکر کیا.
वेरी गुड, ठीक है। अब आखिरी चीज, आबादा का टेबल, ठीक है। आबादा, आइन बा दाल, इबादत से बना हुआ, ठीक है। तो आबादा का मतलब होता है उसने इबादत की। ये भी एक बड़ी मजे की बात होती है अरबी में। देखें, लफ्ज छोटा सा है आबादा, लेकिन हम उर्दू के लिहाज से देखें ना, तो ये पूरा एक जुमला है, सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये पूरा एक जुमला है। जुमला कैसे? उसने इबादत की, पूरी बात बन रही है। और उसने भी हमें पता है कि मुजक्कर है, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स इसको ना इसने, इन सब ने कहते हैं। इसने और इन सब ने कहना सही नहीं है। ये तो होता ही थर्ड पर्सन है जो मौजूद नहीं है, तो वो तो उस ही बेहतर है, और उन सब ही कहना बेहतर होता है, ठीक है। इसने इबादत की, इन सब ने इबादत की ना कहा करें, कहा करें उसने इबादत की, उन सब ने इबादत की। आबादा, उसने इबादत की। आबादू, उन सब ने इबादत की। आबत्ता, इसको अभी ऐसे ही याद करना है, ये आप ना तशदीद के बगैर नहीं लिख सकते, ठीक है। अबत्ता, आपने इबादत की। अबत्तु, मैंने इबादत की। अबत्तुम, आप सब ने इबादत की। अबदना, हम सब ने इबादत की। आबादत, इसकी मुन्नस होगी आबादत, उस औरत ने इबादत की या उस मुन्नस ने इबादत की। आबादा, आबादू, आबत्ता, आबत्तु, आबत्तुम, आबदना, आबादत। अब आप सब मिलकर करें। आबादा, उसने अबदा, इबादत इसने की। इबादत की। आबादू, अबदू, इन सब ने इबादत की। अबदत, अबत्ता, इसने इबादत की। अबद, अबद, मैंने इबादत की। अबद, अबद तुम, आप सब ने इबादत की। अबदना, इबादत की। हम सब ने अबदना, इबादत हम सब ने इबादत की। अबदत, उस औरत ने इबादत की। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो नुक्ता तालीम, और वो क्या है? तीसरा होमवर्क। जरा जहन में लेके आने की कोशिश करें। वो जो स्लाइड साथ होमवर्क वाली आती है, उसमें तीसरे नंबर पे कौन सा होमवर्क होता है? पहले कार्ड। तो होता है ना, पहले दो होमवर्क हैं तिलावत के, 5 मिनट कुरान से देखकर, 5 मिनट जुबानी। फिर और फिर कौन होमवर्क सा कार्ड होता है? से हाँ, पढ़िए। ठीक है, पढ़ने का होमवर्क होता है, और वो क्या होता है? कार्ड से देखकर पढ़ें, और बुकलेट से देख के पढ़ें, या किताब से देखकर पढ़ें। तो पॉकेट बुक को हमेशा अपने पास रखें। वही अल्फाज मैनी वाला जो कार्ड है उसे अपने पास रखें। दिन में कम से कम 5 मरतबा, मसलन हर नमाज के बाद, या जो भी वक्त आपको सूटेबल लगता है, आप उसे मल्टीपल टाइम्स खोलें। एक दफा उसके अल्फाज मैनी पर नजर दौड़ा लें। एक बात जहन में रखिएगा कि शैतान आपको भुलाना चाहता है, वो आपका जहन इधर उधर बटाएगा। अल्लाह से आपने वादा करना है कि इस पॉकेट बुक को मैंने अपनी इजी एक्सेस में रखना है। जरूरी नहीं कि आप यही वादा करें कि पॉकेट बुक को पॉकेट में ही रखना है। इजी एक्सेस में रखें, ताकि जैसे आपको मौका मिले आप कार्ड निकालें और उसके अल्फाज मैनी को दोहरा लें। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे क्लास 10 खत्म हुई। आपने 116 अल्फाज सीख लिए हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये कुरान में 28,854 दफा आए। ये देखिए वही वाला, ये है दो तिलावत के 5 मिनट मुसहफ से, 5 मिनट हाफसे से, और ये है तीसरा होमवर्क, जिसमें एक है दो पढ़ने के। तो पॉकेट बुक से पढ़ना, और अगला आपका होगा किताब से देखकर पढ़ने का, ठीक है। तो अभी 1 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद हम फिर इंशाल्लाह अगला सेगमेंट शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान वालेकुम समझिए अस्सलाम आसान तरीके रहमतुल्लाह। से। हिस्सा अव्वल है नमाज के जरिए। हम सबक नंबर 11A पे पहुंच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब 11A का मतलब ये है कि हम मिड को इससे पहले अपना आखिरी सबक पढ़ रहे हैं। आज आखिरी सबक में हम क्या पढ़ेंगे? सूरतुल इखलास, और फिर ग्रामर में फेले माजी, उसमें नए अल्फाज सीखेंगे। नुक्ता तालीम या शौक होगा। पूरे घंटे की क्लास में 16 नए लफ्ज सीखेंगे, जो कुरान में 1966 दफा आए हैं। 1 घंटे की नहीं होगी, परेशान ना हो, 1 घंटे से इंशाल्लाह पहले ही खत्म कर लूंगी। सबक नंबर 11 के इख्तिताम तक आप 131 अल्फाज सीखेंगे, जो कुरान में 30,000 से ज्यादा दफा आए हैं। तो सूरतुल इखलास शुरू करने से पहले आप फिर मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। सूरह इखलास शुरू करने का मतलब है कि क्लास नंबर 10 तक आपने असल में जो नमाज का हमारा सबक था वो मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। ये जो आप सुबहानक अल्लाहुम्मा से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक पढ़ते हैं ना, आपने वो
سبق مکمل کر لیا ہے، اور صرف اتنے سبق کو ترجمہ سے سیکھنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ آپ نے تقریباً 28,000 سے زیادہ الفاظ قرآن کے سمجھ لیے۔ اب ہم سورۃ الاخلاص شروع کریں گے۔ اب آپ کے سلیبس میں چھوٹی چھوٹی یہ 6 صورتیں ہوں گی، تو ہم سورہ اخلاص سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے اس کا تعارف کیا ہے؟ یہ ابتدائی صورت ہے، مکی صورت ہے، ٹھیک ہے، یعنی مکہ کے دور میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا نام ہے اخلاص۔ کیوں ہے؟ یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ اور لوگ اس وقت سوال بھی کرتے تھے کہ ہمارا کیسا معبود ہونا چاہیے۔ ان کو تو عادت تھی نا بتوں کی شکل میں دیکھنے کی، آگ کی شکل میں دیکھنے کی، ستاروں کی شکل میں دیکھنے کی، درختوں کی شکل میں دیکھنے کی۔ وہ تو کسی مجسم چیز کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہاں جب انہیں کانسیپٹ ایک نیا ملا کہ خدا اصل میں تو معبود وہ ہے جو نظر ہی نہیں آتا، تو پھر وہ بڑے پریشان ہوتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے جواب میں یہ صورت آئی، اور یہ اس کا بہترین جواب ہے کہ معبود اصل میں کسی مجسم چیز کو نہیں کہتے۔ معبود کے تو کچھ کام ہوتے ہیں، کوئی معبود ایسے ہی نہیں ہو جاتا۔ جو معبود ہوتا ہے اس کی یہ خصوصیات ہیں، اس کی یہ صلاحیتیں ہیں، اس کی یہ ذمہ داریاں ہیں، وہ یہ کام کرتا ہے پھر وہ معبود ہوتا ہے، اور ایسی ذات پھر صرف ایک ہی ہے۔ تو یہ اس کا بہترین جواب تھا ان کے سوالوں کا۔ سورہ اخلاص بہت اہم ہے چھوٹی سی ہے، صرف 3 آیات ہیں، لیکن اس کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی میم اللہ یہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ یعنی قرآن کے 3 حصے کر لیں، 10 پارے 10 پارے 10 پارے، 30 پارے ہیں نا۔ تو اس بات کا مطلب جی یہ ہوا کہ کوئی رات میں 10 پارے پڑھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی تیسرے حصے کے حدیث نمبر برابر برابر 811 ہے۔ تو 1/3 قرآن کے برابر جی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 10 پارے پڑھ لینا، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا از اکول ٹو 10 پارے، اتنی اہم 10 ہے یہ۔ پارے۔ زندگی میں کیسے لے کے آئے سورۃ الاخلاص کو؟ جزاک زندگی اللہ میں ایسے لے کے آئے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ اسے ضرور پڑھا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ وہ عصر اور ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں کے فرض کے بعد ایک ایک بار پڑھتے تھے، جبکہ فجر اور مغرب کے فرض کے بعد سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے سلام پھیرنے کے بعد۔ تو اس طرح ہم اسے اپنی زندگی میں لے کے آ سکتے ہیں۔ اس میں اس بات کا جواب ہے کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی تلاوت کرے سورہ اخلاص کی، کس کی تجوید اچھی ہے؟ روبینہ اظہر آپ پڑھیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جزاک صدق اللہ علیہ۔ ہاں، قل هو اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اب اس کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ قل، جو لفظ قل ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کہو، کہہ دو، کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، قالا، اس طرح کے لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، قل کہہ دیجئے، قالا اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہی فیملی کے لفظ ہیں۔ قول لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں نا، قول، یہ اس کا قول ہے۔ مقولہ بہت اچھا ہے، مقولہ، یہ سارے اسی فیملی کے لفظ ہیں۔ قل کہہ دیجئے۔ اچھا، قالا سے وہ کہہ رہے ہیں قالا، قالو، قلتا، قلتو، یہ ایک پورا ٹیبل بنتا ہے، ہم QC2 میں کریں گے انشاءاللہ۔ قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا۔ جیسے آپ نے کہا نا فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، تو یہاں پہ قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا۔ تو قل کا مطلب ہوا کہہ دیجئے، ہوا وہ، یہ تو آپ سیکھ چکے ہیں، ہوا مذکر کے لیے ہے، وہ ہے، اور جو موجود نہیں ہے وہ۔ اللہ،
اللہ. اب یہاں پہ دیکھیں وہ جو بات ہم زیدن زیدن والی کہہ رہے تھے، اللہ ہو ہا کے اوپر پیش آنا، ہا کے اوپر زبر آنا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. یہاں پہ اللہ خاص ہو اصلی گیا. حالت میں ہے، یعنی اللہ کا جو اسم ہے نا یہ اصلی حالت میں ہے. تو جہاں پہ فور ایگزامپل اس طرح کی بات آئے گی نا کہ میں نے عبادت کی اللہ کی، وہاں اللہ ہو لفظ نہیں آئے گا، وہاں اللہ ہا آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اللہ کی عبادت کی ہے، وہاں سبجیکٹ میں ہو جاؤں گی، اللہ کی ذات آبجیکٹ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کی ہے، کریں گے، تو وہاں اللہ ہا لفظ آتا ہے. لیکن اللہ ہو آ گیا تو یہ اصلی والی حالت ہے، سبجیکٹ والی حالت. قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ، اللہ احدن. یہ کیا ہوا؟ سلائیڈ آگے نہیں جا رہی. احدن ایک، اکیلا. ضرورت کے اعتبار سے آپ اس کا ترجمہ ایک بھی کر سکتے ہیں، جہاں ترجمہ فٹ بیٹھتا ہو وہاں آپ اس کا ترجمہ اکیلا بھی کر سکتے ہیں. تو ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. احدن ایک ہے. قل هو اللہ احدن کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. یہ آیت ہم اپنی زندگی پر کیسے اپلائی کریں گے؟ اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ، ہم بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ ہم یہ بات مانیں کہ اللہ تعالیٰ ذات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا رشتہ دار نہیں ہے، بیوی، بھائی، بہن، بیٹا، باپ، دوست، کسی شکل میں کوئی رشتہ نہیں ہے. صفات میں ایک ہے، یکتا ہے. کیسے؟ کہ جس طرح اللہ دیکھتے ہیں ویسے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. دیکھنے کو تو میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں نا، لیکن جس طرح اللہ دیکھتے ہیں ویسا کوئی نہیں دیکھ سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں ویسا کوئی نہیں سن سکتا. غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، وسعت کے لیے. مدد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. فور ایگزامپل ساری یہ چیزیں، اللہ کے وہ سارے نام جو اس کی صفات ہی ہیں، ان میں اللہ کی ذات یکتا ہے. حقوق بے تیسری شک. چیز، اللہ اس میں بھی ایک ہے. کیسے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، یہ اور کسی کا حق نہیں ہے. تو اللہ کے احد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے. چوتھی چیز، اختیارات میں اللہ کو ایک اور یکتا ماننا. کیسے؟ اختیار کون سا؟ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ چیزوں کو حلال قرار دے، چیزوں کو حرام قرار دے، شریعت بنائے، قانون دے. یہ اللہ کا حق ہے. یہ نبی کو بھی نبی کو بھی، کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا کہ حلال اور حرام وہ فائنل کریں، قانون وہ بنائیں. اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتاتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ کام حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ قانون ہے، یہ شریعت ہے. یہ صرف اللہ کا اختیار ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. ذات، صفات، حقوق، اختیارات، ان چاروں چیزوں میں اللہ کی ذات ایک ہے، یکتا ہے، اس کے جیسا اور کوئی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے میں نے اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان سب میں تجھے یکتا مانوں. احتساب کرنا ہے کہ کتنی دفعہ ہم اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، ہم شیطان کی بات مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے. تو عملاً اللہ تو کے ہم لیے. یہی ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے. پلان، مطلب نفس کل اور اللہ شیطان پڑھ کی دینا اطاعت سے نہیں، عمل نکلنے بھی کا کرنا. منصوبہ. یہاں پہ پلان یہ کرنا ہے کہ میرے کون کون سے ویک پوائنٹس ہیں، ویک ٹائمز ہیں جب شیطان اور نفس کے چکر میں پھنس جاتا ہوں. تو اس سے نکلنے کا منصوبہ بنانا ہے اور یہ بات دوسروں تک پہنچانی ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی. بات یہ ہے کہ اللہ ایک اس لیے ہے کہ وہ ذات میں، صفات میں، حقوق اور اختیارات میں ایک اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد میم سب سے بڑا تو انسان کا اپنا نفس بت ہے نا، اس کو قابو ہاں کریں گے تو بالکل، اللہ کو ایک یہ مان بھی لیں گے. ضروری نہیں ہے کہ بت ہمارے سامنے کسی مجسم شکل میں ہی موجود ہو. جب ہم اپنے نفس کی بات مان رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے نفس کو خدا بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ نفس کا بنا بت رہے ہوتا ہے. ہوتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد بے نیاز ہے. ویسے یہ الصمد جتنا گہرا لفظ ہے نا، ہم بہت انشاءاللہ آگے جا کے سیکھیں گے. بہت گہرا مطلب ہے. اس کو اردو کے ایک لفظ میں سمونا مشکل ہے، بلکہ ممکن ہی نہیں ہے. مطلب سمجھ ہم اپنی، سمجھ صرف ہم اللہ ہی کو کہہ سکتے ہیں، ہاں کسی اور کو نہیں الصمد جو کہہ ہے وہ سکتے. اللہ ہی کی ذات ہے، اور ہم اپنی آسانی کے لحاظ سے ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں بے نیاز.
اللہ بے نیاز ہے. الصمد کا معنی اب آپ نے کیسے بار بار ریپیٹ کر کے یاد کرنا ہے. الصمد ہوتا ہے بے نیاز. اللہ بے نیاز ہے کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ سارے کے سارے مخلوقات اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. بھلے سے ہی اللہ تعالیٰ یہ کائنات ہی نہ بنائی، مجھے اور آپ کو ہی نہ پیدا کیا ہوتا، کسی انسان کو کسی مخلوق کو پیدا نہ کیا ہوتا، اللہ کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے چاہا، اللہ نے پیدا کر دیا سب کو. اللہ نے چاہا ہوتا تو اللہ نہ پیدا کرتے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے، ہماری عبادتوں سے یا ہمارے کافر ہو جانے سے نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بے نیاز ہے، اسے ہر چیز سے، ہر ضرورت سے بے نیاز ہے. اسے نیند نہیں آتی، تھکن نہیں ہوتی، اسے ضرورت نہیں ہے کسی کی، لیکن باقی سب کو اس کی ضرورت ہے. یہ اس کے صمد ہونے کی اعلیٰ ترین شان ہے. اس لحاظ سے میں نے اور آپ نے دعا کیا کرنی ہے کہ اے اللہ اپنی تمام مخلوق کی ضروریات کو، میری ضروریات کو آج تک تو ہی تو پورا کرتا آ رہا ہے، تو بس میرے پہ رحم کر اور آئندہ بھی پورا کر. اور اس بات کا تصور کریں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو ایک لمحے میں، ایک ایک لمحے میں اللہ پورا کر رہے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. ٹھیک ہے. لم کا مطلب ہے نہیں، لیکن ڈیڈ ناٹ کے معنی میں، یعنی پہلے ماضی میں کبھی ایسے نہیں رہا کہ اس نے کسی کو جنا ہو. ٹھیک ہے. لم کا مطلب نہیں ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ کی سینس میں. لن کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے لیکن ول ناٹ، یعنی آئندہ بھی ایسے کبھی نہیں ہوگا. نہ پہلے کبھی ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا. تو لم ڈیڈ ناٹ، لن ول ناٹ. یہاں ہے لم یلد، اس نے نہیں جنا، آج تک کبھی کسی کو نہیں جنا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو برتھ نہیں دی. ٹھیک ہے. یلد، اس نے جنا. یلد کہاں سے نکلا ہے یہ لفظ؟ ہم جو اردو میں بولتے ہیں نا والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ سارے لفظ ایک ہی فیملی کے ہیں. اسی فیملی سے ایک لفظ ہے یلد. اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے جنا، اس نے پیدا کیا. ولم یولد، وا اور لم نہ ہی، یولد وہ جنا گیا. یعنی یلد کی سینس میں وہ کسی کا باپ نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے. ولم یولد کے معنی میں نہ ہی وہ جنا گیا، یعنی وہ خود کسی کا بیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا کوئی باپ موجود نہیں ہے. ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا. تو یلد اس نے جنا ایکٹیو وائس، یولد وہ جنا گیا پیسیو وائس. یلد اور یولد کا فرق آپ کو لکھ لکھ کر، دیکھ دیکھ کر، بول بول کر یاد کرنا پڑے گا. اسٹوڈنٹس کوئز میں یا ہوم ورک میں کنفیوز ہو جایا کرتے ہیں. یہ ویسے بہت آسان ہے، آہستہ آہستہ اس کی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن شروع میں تھوڑا سا نا ٹیکنیکل لگتا ہے اسٹوڈنٹس کو. تو بس ابھی شروع کے لیے آپ کے لیے یہی ٹپ ہے. یلد اس نے جلا ایکٹیو وائس ہے، یولد وہ جنا گیا پیسیو وائس ہے. اب اس بات کو ہم کیسے اپنی زندگی پہ اپلائی کریں گے؟ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کی اصل میں ضرورت ہی نہیں ہے. اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے؟ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا سہارا بنتے ہیں، مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ان ساری کمزوریوں سے کہیں نہ پاک ہے، کہیں چلتی ہے. اس لیے اس کو اولاد کی اوکے. ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ تھکتا نہیں ہے، بوڑھا نہیں، اس نے نہیں ہونا، تو اس کو اولاد کی کیوں ضرورت ہونے لگی؟ تو یہاں ایک پیغام ہے کہ اللہ تو اتنی عالی شان ذات ہے کہ باپ اور بیٹا ہونے کی بات سے تو وہ بے نیاز ہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اتنا اہم پیغام ہے جو میں نے اور آپ نے اس دنیا کے 1.5 کروڑ سے زیادہ عیسائیوں کو پہنچانا ہے. پہلے اس کو اچھی طرح خود سمجھ لیں، پھر اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں. وہ عیسائی بیچارے تو اس بات سے لابلد ہیں نا، ان کو کون بتائے گا؟ میں نے اور آپ نے نہ بتایا تو کون بتائے گا؟ یہ بات ہم ماننے والے ہیں نا، اللہ نے خود ہمیں ہم بتایا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا یہ. اللہ نے ہمیں بتایا نا. جی. ہاں، ہمیں بتایا ہے نا، تو اب ہم پہ ذمہ داری ہے
کہ ہم نے عیسائیوں کو یہ بات بتانی ہے کہ تھوڑا سا رک کے سوچو تو صحیح کہ وہ تو ذات ہے خالق، وہ ذات ہے رب کی، بے شک اس کو، وہ تو احد ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے بیٹے کی، وہ کیوں عیسیٰ کو بیٹا بنانے لگا؟ تو وہ تو اس چیز سبحان سے بے نیاز ہے۔ اگر یہ کانسیپٹ انسان کا کلیئر ہو جائے تو عیسائی اللہ مسلمان ہو جاتے ہیں جب ان کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، تو کوئی ان تک بات پہنچائے تو صحیح۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وا اور لم یکن نہیں ہے، لہو اس کا کفوا ہمسر احد کوئی۔ اب یہ جو وا کا وا ہے حرف ہے، اور لم نہیں، یکن ہے، ٹھیک ہے، تین لفظ ہے ہو گئے، ولم یکن، اور نہیں ہے لہو اس کا، ٹھیک ہے، لہو اس کا یا اس کے لیے، اس کے لیے کفون، کفون کیا ہے؟ ہمسر، کفوا برابر، برابری کا، ہم پلہ، برابر ٹھیک ہے، شریک۔ ہم، تو ایک حدیث کے مطابق، حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے کفوف کا لفظ، وہ کہاں پہ ہے؟ رشتے طے کرتے ہوئے، لڑکی لڑکے کا رشتہ طے کرتے ہوئے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی ہے کہ کفوف کی تو کنڈیشن ہم سب دیکھو دیکھی جائے، کفوف کا خیال رکھا جائے۔ وہ جی کفوف کیا ہوتے ہیں؟ کیا لڑکی کا رکھا ہے خاندان لڑکے کا خاندان برابر ہوں، کوئی بہت زیادہ برابر فرق نہیں ہونا چاہیے لڑکی اور لڑکے کے فرق سٹیٹس نہیں میں۔ ہونا تو وہ جو لڑکے کفوف ہے نا وہ برابری اسٹیٹس ہوتی ہے، تو یہاں کفوف برابری ہمسری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس برابری اور ہمسری سے بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ اللہ ہر ایک سے بلند و بالا ہے۔ بے احدن شک کوئی سبحان اس کے ہمسر نہیں ہے، احدن کوئی۔ اب نوٹ کریں، پہلے ہم نے قل هو اللہ احد کا ترجمہ کیا، کہہ دیجئے وہ اللہ صرف ایک ہے، آج وہاں ایک ہم نے واحد احد کا ہاں معنی ایک کیا، اور یہاں ولم یکن لہ کفوا ہاں احد میں ہم اس کا ترجمہ کریں اور نہیں ہے کوئی اس کا ہمسر، کوئی تو یہ کوئی کوئی اس معنی کا آ گئی ہمسر یہاں پہ۔ اللہ کی ہاں عظمت جی ایسی ہے کہ دور دور تک بھی کوئی اس کے جیسا نظر نہیں آتا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ تو آپ سوچئے کہ کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ کسی اور سے بھی ہم امیدیں ہم وابستہ رکھتے ہیں، کسی اور کو بھی ہم جی طاقتور سمجھتے ہیں، ہم بہت طاقتور نہیں سمجھتے ہیں جادو کرنے والوں کو، ہم کہتے ہیں اس نے جادو کر دیا تو اس میری اتنی زندگی بڑی برباد ہو جائے گی، کوئی نہ ہمیں فائدہ اللہ نے اپنی تعریف اتنی بڑی ہاں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو یہاں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اللہ نہ میرے لیے چاہے کافی ہو جائے، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، حسبی اللہ، اے اللہ تو میرے لیے آمین کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کرو اور حسبی میری اللہ ضرورتوں کو پورا کر۔ تو ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے سورۃ الاخلاص کے بارے میں، یہ ایک صحابی تھے، وہ سورہ اخلاص ہر سورت، اس سورت کو ہر رکعت میں پڑھا کرتے تھے، پہلے کوئی اور سورت پڑھ لیتے تھے، پھر سورہ اخلاص بھی پڑھا کرتے تھے۔ رسول ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، میں بھی سوال اسی کیا، طرح انہوں نے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو ان صحابی نے کہا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ امیجن کریں کہ ان کی محبت تھی اس سورت سے، ہمیں کبھی کسی سورت سے محبت ہوئی ہے؟ تو انہیں محبت بہت تھی، انہیں یہ سورت بہت اچھی لگتی تھی، تو وہ کوئی بھی اور سورت پڑھتے ہوئے ساتھ میں سورت الاخلاص بھی ہر رکعت میں پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، یعنی ہر رکعت میں سورہ اخلاص محبت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے ان صحابی کو جنت کی بشارت ملی۔ تو اگر ہمیں بھی اس سورت سے محبت کرے تو سبحان کیسی اچھی بات ہو۔ نہیں یہ تین چھوٹی صورتیں ہیں، سورۃ اثر، سورۃ کوثر اور سورہ اخلاص، ہوں، لیکن ان تینوں سے مجھے محبت ہے، یقین کریں ان ماشاء کے اللہ، اتنے گہرے معنی ہیں نا گہرے کہ میں کیا نہیں، کر لیں۔ گہرے میں نہیں، بالکل کوئی شک نہیں ہے۔ تو ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، معاف کرنے والا، ضرورت پوری کرنے والا، محبت سے خیال رکھنے والا۔ یہ چیز ہمیں کیا بات بتا رہی ہے؟ اسماء الحسنہ کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اسماء الحسنہ اللہ کے 99 اچھے نام، ان میں اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا ذکر ہے، تو یہ ساری جو صفات ہیں نا، ان میں اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ تو محبت سے اس صورت کو بار بار پڑھیں، شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کریں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے پاک اور سچی بات مجھ تک، آپ تک پہنچائی، کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، وہ کیسا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔
اب ذرا یہ بھی سوچے کہ یہ سورت جب نازل ہوئی ہے وہ لوگ سوال کر رہے تھے کہ معبود کیسا ہونا چاہیے، تو جب انہیں اتنا خوبصورت جواب کیسا ملا ہونا ہو کہ معبود بتوں اللہ نے جیسا نہیں جواب ہوتا، معبود آگ اور ستاروں جیسا نہیں ہوتا، معبود کی تو شان یہ والی ہوتی ہے جو سورۃ الاخلاص میں ہے۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ اب اگر یہ پیغام میرے تک آپ تک خدا نخواستہ نہ پہنچا ہوتا تو ہم کتنے خیالات ہمارے گندا ہوتے، ہمارے گمراہی کا کیا حال ہوتا، ہم ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، عیسائی ہوتے، یہودی ہوتے، کافر ہوتے، خدا نخواستہ۔ اس لیے کوشش یہ کرے کہ توحید کی اس صورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے، اور اس پیغام کو دوسروں تک پھیلانے کا پلان بھی بنائیں۔ سامنے پڑی ہے، سکھائے سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں ضرور۔ سورۃ الاخلاص تو ویسے ہی بڑی خوبصورت صورت ہے، اس کو ضرور ہی دوسروں تک پہنچائیں کہ اس کا مطلب کتنا پیارا جی ہے۔ اچھا، آخری سیگمنٹ شروع کرتے میم ہیں۔ دیکھیں اللہ نے اپنی، چلیں پھر کر لیں۔ جی، گرامر ہے فعل ماضی، ضربہ، سمیہ، علمہ اور عاملہ۔ تیسرا سیٹ ہم آج پڑھیں گے فعل ماضی کا۔ پہلا سیٹ آپ نے کیا تھا فعل، فتح، جعل والا، وہ پہلا سیٹ تھا۔ دوسرا سیٹ آپ نے دوسرا کیا نصر، خلق، ذکر، عبد والا، ٹھیک ہے۔ آج ہم تیسرا سیٹ کریں گے ضربہ، سمیہ، علمہ اور عاملہ والا۔ گرامر کا پارٹ ہے، کیسے کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ذریعے۔ ٹی پی آئی کیا ہوتی ہے؟ سنیے، دیکھیے، یہ دیکھیے، سنیے، سوچئے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجئے، دل سے مل کر کیجئے، مل کیجئے کر اور کیجئے۔ مل تو کر کیجئے، یہ آپ کا مل کر کیجئے۔ اس سلائیڈ کو نا، یہ سلائیڈز میں شیئر کروں گی، آپ نے بعد میں بھی اس سلائیڈ کو بار بار دیکھنا ہے، اسم کے ساتھ جوڑ کر کتابہ، کتابہم، کتابو کا، کتابی، کتابکم، کتابنا۔ یہ دیکھیں، یو، مائن، یور، آر، یہ فرق ہے۔ انگلش میں بھی سم ٹائم سیکھنے سے یا اردو میں سم ٹائم سیکھنے سے عربی زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ یہاں تھا اسم کو اسم ضمیر کے ساتھ جوڑ کے، پھر ہم نے حرف کو اسم ضمیر کے ساتھ جوڑ کر کیا کیا؟ من ہوں، من ہم، من کا، منی، من کم، مننا، یعنی آپ سے، آپ سب سے، اس سے، ان سب سے، آپ سے، مجھ سے، آپ سب سے، ہم سب سے۔ پھر ہم نے فعل پہ آ گئے، فعل ماضی۔ اب ہم فعل ماضی کر رہے ہیں، اس میں کیا تھا؟ فعلا، اس نے کیا، فعلون، سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتم، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا، یعنی یو، آئی، یو آل، وی آل، یہ چیزیں آ گئی اس میں۔ تو یہ فرق ہے، دیکھیں، یو، مائن، یور، آر، یہ کیا ہے؟ یو، می، یو آل، اس، اور یہاں آئی وہ یو دے والے ڈائریکٹ الفاظ خود آ گئی۔ فیل، ورب، تو ہم فعلا، یہ سارے مل کر کریں، ذرا کوئکلی کریں۔ فعلا کا ٹیبل کریں نا۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ یہ اس کو ابھی ہم چھوڑتے ہیں۔ خیرن، وہی سبجیکٹ اصلی حالت، خیرن آبجیکٹ بدلی ہوئی حالت، اور خیرن میں کیا ہے؟ کام کرنے والا ہوتا ہے۔ خیرن میں کیا سین ہوتا ہے کہ کام کا اثر اس پہ پڑ رہا ہوتا ہے، اور یہ آخر میں ضروری نہیں دو زبر ہی ہو، یہ دو زیر بھی ہو سکتی ہے، یعنی خیرن یا خیرن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حل فعل خیرن، کیا اس نے کوئی بھلائی کی؟ نام فعل خیرن، جی ہاں اس نے بھلائی کی۔ حل فعلو خیرن، کیا ان سب نے بھلائی کی؟ نام فعلو خیرن، جی ہاں ان سب نے بھلائی کی۔ اگر میں پوچھوں حل فعلت خیرن تو آپ جواب کیا دیں گے؟ آگے چلتے ہیں۔ آج کا سبق ہے ہمارا ضربہ، اس نے مارا، سمیہ اس نے سنا، علمہ اس نے جانا، عاملہ اس نے عمل کیا۔ اب یہ عالمہ اور عاملہ میں فرق آپ نے نوٹ خود کرنا ہے، یا لام پہلے آتا ہے، میم بعد میں آتا ہے، یہ علم بن جاتا ہے، جاننا، اور عاملہ میں
میم پہلے آتا ہے، لام بعد میں آتا ہے، یہ کرنا بن جاتا ہے، کوئی کام کرنا، عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ضرب، ضرب کا لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے، ضرب ہوتا ہے مارنا، لیکن اگر قرآن میں عربی میں آپ کو کہیں بھی نظر آئے ضربہ کے ساتھ، ضرب کے لفظ کے ساتھ مثال کا لفظ لکھا ہو، تو پھر مارنا معنی نہیں ہوتا، پھر اس کا معنی ہوتا ہے اس نے مثال بیان کی۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، ابھی اس پہ ہم آپ سے سوال کوئی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے ضرب کا معنی، خالی ضرب کا معنی یاد کرنا ہے، مارنا۔ تو ضربہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا، ضربہ اس نے مارا۔ جیسے آپ نے کہا ضرب فعلا اس نے کیا، آپ نے کہا جعلا اس نے بنایا، فتح اس نے کھولا، پھر آپ نے کہا ناصرہ اس نے مدد کی، پھر آپ نے کہا خلقہ اس نے پیدا کیا، ذاکرہ اس نے یاد کیا، اور عبدہ اس نے عبادت کی۔ اب ہے ضربہ، اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربت اس عورت نے یا اس مؤنث نے مارا، ضربا ضربو، ضربتا ضربتو، ضربتم ضربنا، ضربت۔ تو ضرب آپ میں سے کوئی کروائے اسے، ہینڈ ریز کریں۔ ہاں مہجبین آپ کروائیں۔ ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے، آپ جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے، جنہوں نے مائک آن رکھے ہوئے الرٹ رہے، میں آپ میں سے کسی کو بھی کہہ دوں گی اگلا۔ ہل ضربا کا جواب ما ضربا، اس نے نہیں مارنا، اچھی بات نہیں نا، اس لیے ہم جواب نام میں نہیں دیں گے، ما میں دیں گے، کیونکہ یہ ماضی ہے، ماضی کا جواب نہیں میں دینا ہو تو ما کہتے ہیں، ما ضربا اس نے نہیں مارا، ہل ضربو ما ضربو، ہل ضربتا ما ضربتو، ہل ضربتم ما ضربنا۔ اور پھر وہی بات زیدن اور زیدن، کسی نے مارا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، ہم وہ والے لفظ اس کے ساتھ فٹ کرتے ہیں کہ حل ضربا زیدن، کیا اس نے زید کو مارا؟ یہاں زید نے مارا جواب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ترجمہ نہیں ہوگا، زید کو مارا۔ حل ضربا زیدہ، کیا اس نے زید کو مارا؟ ما ضربا زیدہ، اس نے زید کو نہیں مارا۔ حل ضربو زیدہ، کیا ان سب نے زید کو مارا؟ ما ضربو زیدہ، ان سب نے زید کو نہیں مارا۔ حل ضربتا زیدہ، کیا آپ نے زید کو مارا؟ ما ضربت زیدہ، میں نے تو زید کو نہیں مارا۔ حل ضربتم زیدہ، کیا آپ سب نے زید کو مارا؟ ما ضربنا زیدہ، ہم سب نے زید کو نہیں مارا۔ تو اب اس کے بعد ہم کرتے ہیں سامیہ کا ٹیبل۔ سامیہ ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، کیسے؟ رکوع کے بعد، رکوع کی تسبیح کے بعد ہم اٹھے تھے اور ہم نے کہا تھا سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا سمع ترجمہ ہم نے اللہ کیا تھا لمن حمدہ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی، سامیہ اس نے سن لیا، تو سامیہ کا مطلب ہے اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا۔ مؤنث کے لیے ہوگا سمعت، اس عورت نے یا اس مؤنث نے سنا، سمع سمعو، سمعتا سمعتو، سمعتم سمعنا، سمعت، ٹھیک ہے؟ سامعہ احسن آپ کروائیں یہ والا ٹیبل۔ جی جی سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سامعات اس عورت نے سنا۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ تو حل سامعہ نعم سامعہ، حل سامعو نعم سامعو، حل سمعتا نعم سمعتو، حل سمعتم نعم سمعنا، کیا آپ سب نے سنا؟ جی ہاں ہم سب نے سنا۔ تو یہ جو ڈائلاگ ہے اس کو آپ نے خود غور کرنا ہے کہ کیسے ہے۔ تو زیدن زیدن، خیرن خیرن، شیئن شیئن کے بعد اب مثال آ گئی ہے ال والی، پہلے اسم عام تھے، اب ہم اسم خاص کو آبجیکٹ یا سبجیکٹ بنا کے پریکٹس کریں گے۔ اگر القرآن لفظ لکھا ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن نے، ٹھیک ہے؟ یعنی میری زندگی بدل دی قرآن نے، اور یہی قرآن کہیں آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی ایسا کام کریں کہ کام کا اثر قرآن پہ پڑے، جیسے میں نے سنا قرآن کو، تو قرآن کو کی عربی ہوگی القرآن نا، نون کے اوپر زبر کے ساتھ پیش نہیں آئے گی پھر یہاں پہ، اور وہ کیسے ہے؟ اس طرح حل سامع القرآن نا، نون کے اوپر زبر، کیا اس نے قرآن سنا؟ نعم سامع القرآن، جی ہاں میم اس نے پچھلی قرآن والی سنا۔ سلائیڈ لگائیے گا پلیز۔ یہ والی جی 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 جی، ایک سیکنڈ بس، میں ذرا نوٹ کر رہی تھی تو یہ پھر دیکھیں میں نے القرآن،
अच्छा, यहाँ दो पेश इसलिए नहीं आ रही कि शुरू में अल आ गया है, तो अल इसम खास की निशानी है, इसलिए एक पेश कम हो गई। तो यहाँ भी वही सीन है, लेकिन पेश वाला जो है असली हालत है, जबर वाला जो है वो ऑब्जेक्ट, उसकी बदली हुई हालत है, क्योंकि यहाँ कुरान पे असर पड़ रहा है। तो हल समय समय अल कुरान, नाम सामी अल कुरान, नाम अल सामी उल कुरान, क्या उन सब ने सुना कुरान को? नाम सामी उल कुरान, जी हाँ, उन सब ने कुरान सुना। और अगर ये बात आप मेरे पे आ जाए, हल समेता, ठीक है, हल समेतल कुरान, हल नाम समेतु समेतुल कुरान ना, ठीक है, नून के ऊपर जबर ही रहेगी। और हल समेतुमुल कुरान, क्या आप सब ने कुरान सुना? नाम समय नल कुरान ना, जी हाँ, हम सब ने कुरान सुना। और उसके बाद है अलीमा का टेबल। ये अब, अच्छा पहले मैं करवाती हूँ, फिर सिस्टर शमा करवाएंगी। अलीमा उसने जाना, अलीमू उन सब ने जाना। इल्म हासिल करना होता है ना, उर्दू में भी जिस मैनी में हम इस्तेमाल करते हैं, ये वही है। अलीमा उसने जाना, अलीमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिम ना हम सब ने जाना। अलीमा अलीमू अलिमता अलिम तू अलिम तुम अलिम ना, ठीक है। और मुअन्नस क्या होगा? अलीमत, उस औरत अलीमत। ने जाना, अलीमत उस औरत ने जाना। अब सिस्टर शमा आप करवाएं। जी। अलीमा उसने जाना, अलीमू उन सब ने जाना, अलीमत उस आपने अलिमता, जाना, अलीमतु अलिमतु अलिमतु अलिमता अलिमतु मैंने जाना, अलिम अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, अलिमता उस औरत ने अलिमत। जाना। औरत वाला जो होता है ना, अलिफ अलिमत बस ये औरत की तरह आवाज होती है, ठीक है, यानी ता साकिन, आखिर पे जो ता आती है ना वो साकिन होती है। अलीमत उस औरत ने जाना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अलिमत जजाकल्ला सिस्टर शमा। अब एक दफा, अलिमत उस औरत ने जाना। वेरी गुड, ठीक है। सिस्टर परवीन को सर एक दफा ये बगैर उर्दू के आप करवाएं। आलिमा आलिमू अलिमता अलिमतु अलिमतुम अलिमना अलिमत। वेरी गुड, ठीक है जी। अब आ गया अमीला। मेरे तरफ से डिस्कनेक्ट हो गया तो आपने फिर खुद प्रैक्टिस कर लेनी है। अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तुम मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिलत उस औरत ने अमल किया। अब सिस्टर मिसेस काशिफ रशीद, आप करवाएंगे ये वाला टेबल। जी। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलत आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। आमिलत उस सूरत ने अमल किया। अमिलत उस औरत ने अमल किया, ठीक है, बस इसकी आमिलत प्रैक्टिस उस आपने, औरत ने अमल किया। हाँ जी, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नुक्ता तालीम चौथा होमवर्क, और वो क्या है? किताब से देखकर पढ़िए। तीसरा होमवर्क था कार्ड से देखकर पढ़िए, चौथा होमवर्क है किताब से देखकर पढ़िए। और ये हम क्यों कह रहे हैं? आप अगर सोचें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का मुअल्लिम बनाकर भेजा गया था, तो क्या मैं और आप नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? लेकिन हम आज इतनी सदियों बाद उनके स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं? हम उनकी दी हुई तालीम को खुद अब हासिल करें और दूसरों तक पहुंचाएं, तो हम मुअल्लिम भी बन सकते हैं उनकी सुन्नत के मुताबिक, और हम उनके स्टूडेंट भी बन सकते हैं। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, आपने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं इस उस काम की खुशी में जो वो कर रहा है। कितनी बड़ी फजीलत है। तो ये इल्म, कुरान से बेहतर इल्म कौन सा होगा जिसके लिए फरिश्ते पर बिछाते हों? आप जरा इमेजिन करके देखें कि इस टाइम मेरे और आपके लिए, अगर हमारी नीयत अच्छी है, अल्लाह करे कि हम, इंशाल्लाह हमारी ये नीयत अच्छी है, तो फरिश्ते मेरे और आपके लिए, हम जैसों के लिए, वो अपने पर बिछा कर बैठे हुए हैं, और वो इस काम को बड़ी खुशी से कर रहे हैं कि ये अल्लाह के दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। तो इससे भी बड़ी सादत कोई होगी? इसलिए हम कहते हैं आप मुंतखब हैं, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। तो इस कोर्स की किताब को रोजाना कम से कम 10 मिनट पढ़ें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे भी फरमाया कि तुम में से जो बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और उसको सिखाए। तो इसलिए चौथा होमवर्क ये है कि इस कोर्स की किताब का रोजाना 10 मिनट मुतालिया करें,
اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل کر دے جو قرآن سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 11 ختم ہوا، آپ نے 131 الفاظ مکمل کر لیے جو قرآن میں 30,797 دفعہ آئے ہیں۔ بہت بڑی سعادت ہے یہ۔ اچھا، آگے کیا ہے؟ آگے ہماری آخری دعا ایک نصیحت کہ آپ قرآن کو سیکھیں بھی اور قرآن کو سکھائیں بھی، دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو آپ کی ٹریننگ ہم انشاءاللہ کریں گے، آپ بھی دوسروں کو سکھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔